عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل ہم نے پروین شاکر، ان کی حالات زندگی اور ادبی کارناموں کا مختصر سا جائزہ پیش کرنے کی کوشش کری ہے۔ آج ہم ان کی غزل نمبر 1 جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، بہارستانی اردو کی 12ویں جماعت کی کتاب جو ہے، اس میں جو شامل ہے ان کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی آج ہم کوشش کریں گے۔ آئے بچوں، پہلے ہم ان کے اشعار پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد میں پھر تشریح بھی۔ مطلع یوں ہے: جب ساز کی لائی بدل گئی تھی، وہ رقص کی کون سی گڑی تھی۔ اب یاد نہیں کہ زندگی میں آخری بار کب ہنسی تھی۔ اب یاد نہیں کہ زندگی میں آخری بار کب ہنسی تھی۔ جب کچھ بھی نہ تھا یہاں پہ ماقبل، جب کچھ بھی نہ تھا یہاں پہ ماقبل، دنیا کس چیز سے بنی تھی۔ مٹھی میں تو رنگ تھے ہزاروں، مٹھی میں تو رنگ تھے ہزاروں، بس ہاتھ سے ریت بہہ رہی تھی۔ ہم کس کی زباں بولتے ہیں، ہم کس کی زباں بولتے ہیں، گر ذہن میں بات دوسری تھی۔ ہم کس کی زبان بولتے ہیں، گر ذہن میں بات دوسری تھی۔ تنہا ہے اگر ازل دل سے انسان، تنہا ہے اگر ازل دل سے انسان، یہ بزم کلام کیوں سجی تھی۔ تھا آگ ہی جب میرا مقدر، تھا آگ ہی جب میرا مقدر، کیوں خاک میں پھر شفا رکھی تھی، کیوں خاک میں پھر شفا رکھی تھی۔ کیوں موڑ بدل گئی کہانی، کیوں موڑ بدل گئی کہانی، پہلے سے اگر لکھی ہوئی تھی۔ کیوں موڑ بدل گئی کہانی، پہلے سے اگر لکھی ہوئی تھی۔ ہم نے کوشش کری ہے اس کی غزل پڑھنے کی، اب ان کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، مطلع سے شروع کرتے ہیں۔ جب ساز کی لائی بدل گئی تھی، وہ رقص کی کون سی گڑی تھی۔ شاعرہ یعنی کہ پروین شاکر، شاعرہ جو ہے، زندگی میں ہونے والے تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہے۔ اس مطلع میں پروین شاکر زندگی میں ہونے والی تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ زندگی بہت مستی، خوشی، سرور میں گزر رہی تھی، لیکن ایک لمحہ ایسا آیا جب ساز کی لئی بدل گئی اور زندگی ایک سر تبدیل ہو کر رہ گئی۔ گویا مستی میں رقص کرتی ہوئی زندگی اب ایسے ڈگمگا کر پھر سنبھل نہ سکی، اب ایسے ڈگمگائی کہ پھر سنبھل نہ سکی۔ غرض یہ کہ اس شعر میں زندگی کے اہم موڑ کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ اب یاد نہیں کہ زندگی میں آخری بار کب ہنسی تھی۔ اس شعر میں پروین شاکر زندگی میں دکھوں تلخیوں کی طرف اشارہ کرتی ہوئی فرماتی ہیں کہ ناکامیوں محرومیوں نے مجھے اس قدر گھیر لیا کہ اب مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں آخری بار کب ہنسی تھی۔ زندگی کی تلخیوں اور دکھوں نے مجھے اتنا بے بس کر دیا کہ اب مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ آخری بار میں کب ہنسی تھی، اور اب میں ان تلخیوں اور دکھوں نے ہنسنا ہی مجھے بلا دیا۔
جب کچھ بھی نہ تھا یہاں پہ ما قبل، دنیا کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ شاعرہ دنیا کی وجود میں آنے پر استفہامیہ انداز میں اس کا جو ہے اظہار خیال کرتی ہے کہ اس کائنات میں پہلے اگر کچھ بھی نہ تھا تو پھر یہ دنیا کیسے وجود میں آئی؟ ظاہر ہے کچھ تو سبب ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا وجود آئی ہوگی۔ مٹھی میں تو رنگ تھے ہزاروں، بس ہاتھ سے ریت بہہ رہے تھے۔ پروین شاکر فرماتی ہیں کہ دل میں تو ہزاروں ارمان تھے، لیکن وہ کسی طور پورے نہ ہو سکے۔ چاہا کچھ اور ملا کچھ اور، مٹھی میں رنگوں کے ہونے سے مراد ہے کہ بہت سے ارمان دل میں لیے ہوئے بیٹھی تھی، اور ہاتھ سے ریت بہنا گویا بے رنگ اور بے کیف زندگی گزارنا۔ چنانچہ شاعرہ اپنے من کی چاہی زندگی نہ گزار سکی، جو کچھ چاہتی تھی انہیں اس کے برعکس ملا۔ ہم کس کی زبان بولتے ہیں گر ذہن میں بات دوسری تھی؟ شاعر انسان کی، خاص کر خواتین کی لاچاری، مجبوری کی عکاسی کرتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ اپنے ذہن و دل میں جو بات ہوتی ہے اس کا اظہار کیا نہیں جا سکتا، یعنی ہمیں اظہار خیال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اپنے نظریے سوچ کو اپنے منہ سے بیان نہیں کر سکتے۔ ہماری زبان سے جو کچھ ادا ہوتا ہے وہ بسبب مجبوری دوسروں کا خیال اور سوچ ہوتی ہے۔ مراد یہ کہ عورت کو اظہار خیال کرنے اور اپنا ماضی و ضمیر ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن تنہا ہے اگر ازل دل سے انسان، یہ بزم کلام کیوں سجی ہے؟ پروین شاکرہ فرماتی ہیں کہ اگر انسان، خصوصاً عورت، شروع سے ہی اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمدرد غمگسار نہیں ہے، تو پھر یہ باتوں بری محفل کیوں سجی ہے؟ یہ محفل عورت کے اکیلے پن کو کم نہ کر سکی۔ یہ محفل انسان کے محض گروہ کے لیے ہے۔ انسان بحیثیت مجموعی اس سے مستفید نہیں ہوا۔ عورت کا اکیلا پن، اس کی بے بسی اور بے کسی کسی طرح کم نہ ہو سکی، اس لیے بزم کلام کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، یہ تو انسان کے محض ایک مخصوص گروہ کے لیے تھا۔ آگ ہی جب میرا مقدر، کیوں خاک میں پھر شفا رکھی ہے۔ اس میں فرماتی ہے شاعر کہ اگر میرا مقدر ہی آگ میں جلنا ہے تو پھر یہ خاک میں شفا کیوں رکھی ہے؟ اگر مجھے ہر حال میں جلنا ہی ہے تو پھر اس نے مٹی میں شفا ہونا میرے کس کام کا؟ کیوں موڑ بدل گئی کہانی، پہلے سے اگر لکھی ہوئی ہے؟ پروین شاکرہ فرماتی ہیں اس شعر میں کہ اگر عورت کی کہانی ازل سے ہی اسی طرح لکھی ہوئی ہے اور اس کا ہمیشہ استحصال ہی کیا جائے تو پھر عورت نے جو اپنی حالت قدرے بدل لی ہے وہ کیسے بدلی؟ کیونکہ مقدر کا لکھا ہوا بدلا تو نہیں جا سکتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کا صدیوں سے مرد کے ہاتھوں استحصال کیا گیا ہے۔ یہ اس کا مقدر نہیں، کیونکہ اگر یہ اس کا مقدر ہوتا تو پھر وہ اپنی حالت میں تبدیلی نہیں لا سکتی۔ عورت نے اپنے حقوق پہچاننے میں اپنے استحصال کے خلاف آواز اٹھائی ہے، جس سے اس کی حالت میں قدر بہتری آ گئی ہے۔ گویا یہ کہنا کہ عورت کا مقدر ہی ایسا تھا کہ اس کا استحصال کیا جائے تو غلط نقطۂ نظر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ ہی کل ہم انشاءاللہ غزل نمبر 2 اس پہ ان کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔